السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔ میرا نام ہے بیرسٹر احتشام اور میرے آج کے مہمان ہیں امیر جماعت اسلامی جناب سید منور حسن۔ جماعت اسلامی کی تاریخ، اس کی کارکردگی اور مستقبل میں اس کی حکمت عملی کے حوالے سے آئیے ان سے کچھ سوال پوچھتے ہیں۔ منور حسن صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ منور حسن صاحب، جس جماعت اسلامی کی بنیاد مولانا مودودی نے 26 اگست 1941 کو ہندوستان میں رکھی، اس کا بنیادی مقصد شریعت کی روشنی میں نظام مصطفیٰ کو رائج کرنا، اسلامی اقدار کو رائج کرنا اور ایک اسلامی معاشرے کو تشکیل دینا تھا۔ اس سے آپ متفق ہیں؟ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ خاتم النبیین ہیں، تب کوئی نبی نہیں آنا ہے، کوئی کتاب نہیں آنی ہے، تو کیسے لوگوں کی اصلاح ہوگی اور کیسے کام ہوگا؟ اس لیے امت مسلمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم مقام ہے اور آپ کے مشن کو لے کر اٹھ رہے اور یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اس کی پابند ہے کہ اس پیغام کو، دعوت کو لوگوں تک پہنچائے گا۔ اب ان مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات سے بھی آپ متفق ہوں گے کہ اس وقت جب جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی گئی تب مولانا مودودی نے اور اس جماعت نے نظریہ پاکستان کی مخالفت کی، محمد علی جناح اور مسلم لیگ پر کڑی تنقید کی اور وہ قومی نظریے کی بنیاد پر مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کی مخالفت کی۔ مولانا مودودی کا جو اصل اختلاف تھا، جو بات کہتے تھے وہ یہ کہ یہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر ایک ملک وجود میں آنا چاہیے، لیکن مسلم لیگ کی قیادت قائد اعظم کے علاوہ یا لیاقت علی خان کے علاوہ جو کچھ ہے، جس کو خود قائد اعظم نے کھوٹے سکے کہا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا مودودی نے کہا تھا کہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن بننا چاہیے، لیکن مولانا کی جو تحریریں ہیں، جو رائٹنگز ہیں، اگر وہ ہم پڑھیں تو اس سے تو ظاہر نہیں ہوتا۔ مجھے پتہ نہیں آپ نے کون سی تحریریں پڑھی؟ مسلمز اینڈ دی پریزنٹ پولیٹیکل ٹرموائل میں مولانا نے بڑے واضح الفاظ میں دو قومی نظریے کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان جو ہیں ان میں بہت ساری ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ون سنگل کیٹیگری ہے جس کے لیے ایک الگ وطن بننا چاہیے۔ تحریک آزادی ہند اور مسلمان، ان کی براہ راست اردو میں لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ مولانا کے جو صاحبزادے ہیں فاروق حیدر مودودی، وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، بے شمار لوگ، یہ تو ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے۔ آپ بنائے کیسے ویسا لابے تو کوئی کسٹوڈین نہیں ہو سکتے کسی چیز کے، اس لیے وہ تو جماعت اسلامی نہیں ہوں گے۔ تو ابھی کے جو امیر جماعت اسلامی ہے وہی کسٹوڈین ہے، پوری جماعت کسٹوڈین ہے، جماعت کا دستور کسٹوڈین ہے، جماعت اسلامی کے ارکان کسٹوڈین ہے۔ شروع میں جیسے میں نے آپ سے سوال پوچھا کہ جب یہ جماعت بنی تھی تو اس کا بنیادی مقصد نظام مصطفیٰ کو رائج کرنا تھا، تو اس کی روشنی میں یہ بات تو درست ہے کہ اس وقت جماعت نے مغربی طرز پہ اگر کوئی بھی کانسیپٹ تھا تو اس کی مخالفت کی۔ فار ایگزامپل ویسٹرن ماڈل آف ڈیموکریسی کی مخالفت کی، ویسٹرن ماڈل آف پارلیمنٹ کی، کورٹس کی، ایجوکیشن کی مخالفت کی۔ اسلامی ماڈل آف پارلیمنٹ، اسلامی ماڈل آف ڈیموکریسی، اسلامی ماڈل آف کنڈکٹ اور گورننس، اس کی حمایت میں لٹریچر منو کے حساب سے موجود ہے۔ پازیٹیولی جماعت اسلامی نے اور مولانا مودودی نے مثبت پیرائی کے اندر لوگوں کے اس حوالے سے ذہنوں کی آبیاری کی کہ ہم کس طرح کی سلطنت، کس طرح کی ریاست، کس طرح کا معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں قرآن و سنت کی روح سے۔ جو جمہوریت ہے آپ اس کو مغربی طرز پر سمجھتے ہیں یا اسلامی طرز پر سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، جس جمہوریت میں جمہور کو یہ حق ہو کہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے، وہ مغربی جمہوریت ہے۔ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا کانسٹیٹیوشن، وہ اس کو پرمٹ نہیں کرتا، بلکہ اس میں تو یہ بھی بات موجود ہے کہ جو غیر اسلامی قوانین ہیں ان کو بھی بدلا جائے گا اور کوئی غیر اسلامی قانون بننے بھی نہیں دیا جائے گا۔ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ کنسنسس کانسٹیٹیوشن تھا، حالانکہ جو اس کا ڈرافٹ تھا اس کے اندر تو سوشلزم تھا، لیکن بالآخر جو چیز منظور ہوئی اس میں اسلام تھا اور بعد میں پھر اس میں قرارداد مقاصد بھی اس کا حصہ بن گئی، دستور کا آپریٹو کلاس کے طور پر شامل ہو گئی۔ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ ہم اسلامی شریعت کا نفاذ کرنا چاہتے ہیں، ہم ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں، اسلامی مملکت بنانا چاہتے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ جب آپ صرف اسلام کی یا مسلمان کی بات کرتے ہیں تو آپ کی جو جماعت ہے اس کا ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے اسکوپ بڑا لمیٹڈ ہو جاتا ہے؟ مسلمان کا اس دنیا کے اندر اسکوپ کم ہے تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن اتنا کم نہیں ہے۔ مسلمان کا اسکوپ جدوجہد کرنے کا ہے، مسلمان کی جو بنیاد ہے
اور جو اس کا ویژن ہے وہ قرآن سنت کا ویژن ہے. مسلمان جو انصاف کے نظام قائم کرتا ہے. امیر صاحب مسلمان کے اسکوپ کے فروغ کے لیے تو کام کرنا چاہیے، لیکن وہ لوگ جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، جو غیر مسلم ہے، کیا ان کے حقوق نہیں ہیں؟ کیا انہیں اکوموڈیٹ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ان کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کی جماعت میں نان مسلمس کے لیے کوئی جگہ ہے؟ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں کی جدوجہد سے بنا ہے. مسلمان 95-96% ہیں، اس لیے اس ملک کے اندر جو رول آف لا ہوگا مسلمانوں کے مطابق ہوگا. اقلیتوں کے اپنے فیملی لا، آخر انگریز تھا بر صغیر ہند پاکستان میں، تو فیملی لاز تو مسلمانوں کے اپنے تھے، لیکن باقی زندگی کے تمام دائروں میں اسی کا قانون تھا، اسی کا نظام تعلیم تھا، وہی گورن کرتا تھا. اس لیے کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ جس ملک کے اندر 95% لوگ ہوں ان کی بات نہ مانی جائے، اور بقول آپ کے جن کے آپ ایڈوکیٹ بن رہے ہیں 5% کی بات مانی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی بات نہ مانی جائے جو اس ملک کی 95% پاپولیشن ہے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پاپولیشن جو اقلیت میں ہے، مائنارٹی میں ہے، ان کے حقوق کا بھی تو خیال کرنا چاہیے. آپ ایک سیاسی جماعت کہتے ہیں اپنے آپ کو قومی سطح پہ، تو قومی سطح پہ پھر مائنارٹیز بھی آتی ہیں، اقلیتیں بھی آتی ہیں، ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ دیکھیے، اسلام وہ واحد مذہب اور دین ہے جو اقلیتوں کو سب سے زیادہ تحفظ دیتا ہے. کہ معذرت کے ساتھ امیر صاحب بات صرف میں اسلام کی نہیں کہہ رہا، میں جماعت اسلامی کی بات کر رہا ہوں. فرق تو ہے، جماعت فرق تو ہوا میں تو نہیں ہے، جماعت اسلامی زمین پر ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا جماعت اسلامی میں کوئی غیر مسلم ممبر ہے؟ جماعت اسلامی میں پورا ایک سیکشن موجود ہے، بلکہ یہ جو توحید رسالت کا مسئلہ بنا تھا جی، یہ اس کے بعد ناموس رسالت کے حوالے سے سب سے زیادہ اقلیتوں کے لوگ جماعت اسلامی کے دفاتر سے پریس کانفرنس کر کے اس موضوع پر بات کرتے رہے. یہ بات درست ہے کہ آپ کی جماعت میں جو غیر مسلم لوگ ہیں، آپ کی جماعت کے منشور کے مطابق وہ کسی بھی حکمران پوزیشن پر نہیں آ سکتے. دستور کے اندر کچھ خصوصیات لکھی ہوئی ہیں کون لوگ ہیں کہ جو جماعت کو کنڈکٹ کرنے، ذمہ داری کے منصب پر فائز ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ادھر سے بے شمار مسلمان بھی ہوں گے جو ڈسکوالیفائی ہوں گے، اگر کوئی غیر مسلم بھی کوالیفائی کرتا ہے تو وہ بھی اس کے اندر آ جائے گا. نہیں، لیکن جو غیر مسلم ہے اس میں تو اگر لیٹس سپوز کسی غیر مسلم کا کیریکٹر بہت اچھا ہے، وہ ایماندار ہے، امین ہے، نیک ہے، اس کے باوجود آپ اس کو اپنی جماعت میں کوئی اہم پوزیشن پر ہمارے ہاں واحد جماعت ہے کہ جس میں کوئی مسلکوں کی قید نہیں ہے، صرف صفات اور خصوصیات کا تذکرہ ہے کہ یہ صفات جو لوگوں میں ہوں گی. لیکن عملاً یہ نظر کیوں نہیں آتا؟ جماعت اسلامی میں آج تک کوئی غیر مسلم ہمیں ایسا ممبر نظر نہیں آیا جو کسی ٹاپ پوزیشن میں گیا ہو. ابھی ٹاپ پوزیشن میں تو میں نے تو بتایا نا کہ اسمبلی میں لوگ موجود ہیں، ٹاپ پوزیشن تو یہی ہوتی ہیں. بعد خوش آمدید گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. سید منور حسن صاحب، جب یہ جماعت کی بنیاد رکھی گئی تو اس کی بنیاد رکھنے کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ نظام مصطفیٰ کو قائم کیا جائے، اسلامی طور طریقوں کو رائج کیا جائے. اب یہ کرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں. نمبر ایک کہ دین کی دعوت دی جائے، اور نمبر دو یہ کہ عملی سیاست میں آپ شامل ہوں اور اقتدار حاصل کریں، اور پھر اقتدار اور طاقت کے ذریعے اپنے نظریات کا نفاذ کریں. آپ کی جماعت کا زور کس پر ہے؟ آپ نے دونوں باتیں درست فرمائی ہیں اور ہم بیٹھ کر دونوں پر عمل کرتے ہیں. لیکن جو دین کی دعوت ہے وہ تو بڑی ایک اہم ذمہ داری ہے، اور جو دین کی دعوت دیتے ہیں ان کا ایک خاص قسم کا کردار ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھتے ہیں، کیونکہ آج کل کی جو سیاست ہے اس کا آپ کو بھی علم ہے، مجھے بھی علم ہے. اور جو عالم ہوتا ہے یا داعی ہوتا ہے جو دین کی دعوت دیتا ہے، اس کا کام حکمران اور محکوم دونوں کی اصلاح کرنا ہوتا ہے. تو کیا آپ عملی سیاست میں شامل ہو کر اس ذمہ داری کو ٹھیک طریقے سے نبھا سکتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں گندگی اور بلاوت ہو، صفائی، طہارت اور پاکیزگی کو وہیں پہنچنا چاہیے. اگر وہ کسی کونے کھجر میں جا کر بیٹھ، جہاں اندھیرا ہو روشنی کو وہیں جانا چاہیے تاکہ اندھیرے کا مقابلہ کر سکے، اس کو شکل دے سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود غار حرا میں تھے، جیسے ہی نبوت آپ پر آئی تو غار حرا سے نکلے تو واپس نہیں گئے. پھر گندے لوگوں کے درمیان تھے، ابو جہل کے اور ابو لہب کے درمیان تھے، تاکہ ایک کفر اور شرک کے مقابلے میں توحید کی اور رسالت کی شمع ہے اس کو روشن کیا. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں، لیکن یہ جو ذمہ داری ہے یہ نبھانے کا ایک خاص طریقہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. لیکن عالمی جماعت کے اوپر تنقید یہ ہے کہ آپ لوگ سیاست کا حصہ ہو گئے اور بہت ساری سیاسی مسئلوں کا شکار ہو گئے. ہم دین اور سیاست کو دو الگ اکائیاں نہیں سمجھتے، الگ اینٹیز نہیں ہے. دین میں تو سیاست کا کانسیپٹ ہے، لیکن جس طرح کی سیاست
سیاست کی جاتی ہے مذہب کے نام پر، اس سے لوگوں کو اختلاف ہے؟ نہیں، جس سے اختلاف ہے لوگ ووٹ کیوں دیتے ہیں اس کو؟ اس لیے اول تو پہلی بات یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست بھی بنائی، سیاست بھی کی، معاشرہ بھی تعمیر کیا، عدل کیا، انصاف کی میدان میں، یہ سب سنت ہے۔ سر جہاں تک ووٹ کا تعلق ہے، آپ کو کبھی اکثریت نہیں مل سکی پارلیمنٹ میں؟ اکثریت تو کسی کو بھی نہیں ملی آج کل حکومت بھی ایسا اپنی وفاق میں نہیں بنا سکے۔ جن لوگوں نے حکومت بنائی ہے کتنے لوگ ہیں جن کو اکثریت؟ آپ کے جلسے بہت بڑے ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں، جواب مسلسل دے رہا ہوں جی کہ اس ملک کے اندر کتنے مرتبہ کتنے لوگوں کو اکثریت ملی ہے۔ آج بھی پیپلز پارٹی کی اکثریت تو نہیں، اقلیت کی حکومت ہے۔ پیپلز پارٹی نے 3 دفعہ حکومت بنائی، 3 دفعہ حکومت بنائی، بات یہ ہے کہ حکومت جن لوگوں نے بنائی انہوں نے ڈیلیور کتنا کیا؟ روٹی کپڑا مکان ملا لوگوں، وعدے پورے ہوئے، دعوے جو تھے وہ شراب ثابت نہیں، تمام چیزیں موجود ہیں۔ اس لیے جن لوگوں نے حکومت بنائی ہے انہوں نے عوام کو تو کچھ نہیں دیا، ریکنسیلیشن کا علماء کا کام ہوتا ہے مسلمان کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کرنا، دین کی تربیت دینا۔ آج کا جو مسلمان ہے وہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ سے محروم رہ گیا ہے، اور اس میں ایک بڑا حصہ علماء کا ہے، اور آپ کی جماعت کا بھی حصہ آتا ہے اس میں۔ اس سے آپ ویسے میں اتفاق نہیں کرتا، یہ تو اپنے آبزرویشن کی ایکسپیرینس کی بات ہے۔ جی اس وقت پورے ملک کے اندر ریاست جو ہے وہ فحاشی، بے حیائی یعنی پھیلاتی ہے، ظلم کرتی ہے، مہنگائی بڑھاتی ہے، بے روزگاری میں، یعنی ریاست سے سارے کام، جس کو ہمارے زرداری صاحب کے اصطلاح ہے اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ تو سارے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، جس میں علماء سر فہرست ہیں کہ جو لوگوں کو دین کی طرف راغب کرتے ہیں، عدل انصاف کے بھلائی کی بات کرتے ہیں، ان کے ذہنوں کو ٹھیک ٹھاک آبیاری اس کی کرتے ہیں۔ اور یہ پرائیویٹ سیکٹر جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو سارا کام کرتے ہیں، ورنہ اسٹیٹ ایکٹر جتنے بڑے پیمانے پر پورے ملک کے اندر حالات کو خراب کرنے کے ذمہ دار ہے، علماء ہی کی وجہ سے، دینی جماعتوں کی وجہ سے اس کے اوپر ایک بند باندھا گیا ہے اور حالات کا دوسرا رخ لوگوں کے سامنے آیا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایک مثال دے دیجیے جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کوئی غلط کام کرنے جا رہی تھی لیکن آپ لوگوں کی وجہ سے حکومت روک گئی۔ لیٹسٹ تو یہی ہے، توحید رسالت کے قانون میں ترمیم کا معاملہ۔ ٹھیک ہے۔